کیا آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کس قدر محبت کرتے تھے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ عورتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بہت سے فضائل اور مناقب آتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ جنتی نوجوانوں کی سردار سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین کی والدہ اور سیدنا حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے طور و طریق کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشت و برخاست طرز گفتگو اور لب و لہجے میں حضور کے مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سچا اور انصاف گو کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رفتار و گفتار میں حضور کی بہترین نمونہ تھی۔ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ مشہور روایت کے مطابق بعثت نبوت کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی تو حضرت سیدہ فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بہن بھائیوں میں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت قاسم، حضرت طاہر طبیب اور ابراہیم شامل ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق فاتحہ خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص کی ترغیب اور مشورے پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فوراً قبول فرما لیا اور پھر حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے، تقریباً ہر روز ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی ضرور بھجواتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ عذرا محبت میں کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، محبت سے آپ کے سر مبارک کو چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ ابو داؤد حضور کے غلام حضرت صبان کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے اور سفر سے واپسی پر خاندان بھر میں سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہی ملاقات فرماتے اور اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بخار آ گیا، رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ سیدنا حضرت علی کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی، فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا، فاطمہ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے سر جھکا کر جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے وضو کیا،
نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے اور چکی پیسی تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسین کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چڑھ کر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ دونوں حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے غمگین کر دیتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔